اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں بحفاظت اور صحت تندرستی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا کرے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے، آمین۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 13 آیات دیکھی تھی، آج ہم اس سے آگے کی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 14 ہے سورہ بقرہ کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایسے لوگ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، یعنی ایمان والوں سے جب ملتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا، یہاں پہ منافقوں کی بات ہو رہی تھی تو ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ منافقوں کی بات چل رہی ہے کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے، ان کافروں سے ملتے ہیں، مسلمانوں کی جا کے مخبریاں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے محض مذاق کر رہے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ مشاکلے کی صورت ہے، یعنی برائی کا بدلہ اسی کی شکل میں برائی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے مذاق اڑانے سے مراد منافقوں کو ان کی کرتوتوں کا پورا بدلہ دینا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ یہ قرآن کی ہی ایک آیت کا ترجمہ تھا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اور ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پا سکے۔ منافقین کی بات چل رہی ہے کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے دنیاوی فائدے کو، گمراہی کو خرید لیا، یعنی وہ دنیا کے فائدے کو دیکھ رہے ہیں، آخرت پہ ان کا ایمان ہے نہیں بالکل بھی۔ تو انہوں نے جب گمراہی کو خرید لیا تو ان کی یہ تجارت جس میں انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے انہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی، اور نہ ہی وہ ہدایت پا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، وہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ ان منافقوں کی مثال جو ہے وہ اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی۔ دراصل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن جلدی منافق ہو گئے تھے۔ یہ جو منافق تھے یعنی 3 گروہ تھے، ایک تو پکے مسلمان تھے، پکے اہل ایمان، دوسرے جو ہیں پکے مشرک، اور تیسرے یہ منافق جو تھے مسلمان لیکن مسلمانوں کی مخبریاں جو ہیں وہ جا کے کافروں سے یا مسلمانوں کے دشمنوں سے کرتے تھے۔ تو پھر یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ ان منافقوں کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دین کے بارے میں بتایا، جب ان کو دین کی روشنی جو ہے وہ ارد گرد نظر آئی تو ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ سارا جو ہے وہ روشن ہو گیا، انہیں سب کچھ صاف صاف دکھائی دینے لگ پڑا، حق اور باطل بھی سب ان کو صاف نظر آ رہا تھا۔ لیکن پھر جب انہوں نے دوبارہ دین اسلام چھوڑ کر منافقت اختیار کی، منافق بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ انہیں خود جو ہے وہ حق کی طلب نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ حق دیکھ ہی نہ سکیں۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، ایسے لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ حق سننے کے لیے بہرے، حق کہنے کے لیے گونگے ہو گئے ہیں، اور حق سامنے موجود بھی ہو تو انہیں نظر نہیں آتا۔ آگے فرمایا، یا جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو جس میں تاریکیاں، بجلی کی گرج اور چمک ہو، یہ بجلی کی کڑک سن کے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری مثال دے رہے ہیں کہ یہ ایک تو یہ منافق تھے جن کو پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن پھر انہوں نے اسلام چھوڑ کر واپس منافقت اختیار کر لی، یعنی واپس جو ہے وہ بے دین ہو گئے تو منافق ہو گئے۔ اب یہ ایک اور قسم کے منافق ہیں جو کہ یعنی پہلے جو منافق تھے وہ تھے نا جن کے دلوں میں کفر ہی کفر تھا، یعنی کہ پہلے تو انہوں نے دین اسلام جو ہے اس کا دعویٰ کیا اس اپنے مفادات کے لیے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں انہوں نے دین چھوڑ کر کفر میں چلے گئے، لیکن اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہی کہتے رہے جی کہ ہم جو ہیں ہم مسلمان ہیں۔ لیکن دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو شک اور تذبذب کا شکار تھے،
یعنی کہ وہ اس شک میں تھے کہ پتہ نہیں یہ دین صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. تو اس مثال میں زوردار می سے مراد جو ہے اسلامی احکامات ہے. ٹھیک ہے، یعنی زور کی بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جب اسلامی احکامات اسلامی احکامات نازل کیے. آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ جو ہے احکامات ہیں بارش کی صورت میں، یعنی جیسے زوردار بارش ہوتی ہے نا، ویسے ہی اس میں بار بار اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ جیسے آسمان سے زور کی بارش ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے. تو جب یہ احکامات نازل ہوئے تو جو پے در پے تھے، یعنی وقتاً فوقتاً نازل ہو رہے تھے، تاریکیوں اور کڑک سے مراد جو ہے وہ مسائل اور مصائب تھے جو مسلمانوں کو ان حالات میں پیش آ رہے تھے، اور چمک سے مراد کامیابیاں تھیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں. تو جب کوئی سخت احکام نازل ہوتے تو یہ وہیں کھڑے ہو جاتے کہ اگر اللہ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقین کی طرح ان کی سماعت اور آنکھیں جو ہیں، جو بصارت ہے، وہ سلب کر لیتا. لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس حد تک ہی اسے سناتے اور دکھاتے ہیں. یعنی کہ ہدایت کا نور ایک ایسا نور ہے جو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خود نہیں دیتے. رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ جو انسان اس کی طلب کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو عطا کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے. جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو چل کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت سلب کر لیتا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. مطلب یہ کہ جب ان کی حالت ایسی تھی کہ بجلی جو ہے ان کی بصارت اچک لے، اور جب ان کے لیے روشنی ہوتی، یعنی ان کے لیے جب ایسے احکامات اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے جو ان کے لیے ماننا آسان ہوتا، تو پھر تو یہ ان احکامات کو مان لیتے. لیکن جب جہاد ہے یا اس طرح کے دوسرے احکامات جب اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے تو پھر وہیں پہ یہ ٹھہر جاتے، یعنی مشکل حالات دیکھ کر وہیں رک جاتے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو سلب کر لیتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو شروع سے ہی اس طرف حق کی طرف دکھاتے ہی نہ. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی، تاکہ تم متقی بن سکو. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی برسایا جس میں تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے. لہٰذا کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے بھی ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ جو کوالٹیز ہیں یہ رب کی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارا رب ہے. رب وہ ذات ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے لوگ تھے. اس کے علاوہ زمین کا فرش بچھایا اور آسمان سے بارش نازل کی، اور تمہارے لیے کھانے پینے کی مختلف اشیاء جو ہیں وہ زمین سے پیدا کی. تو تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ تم جانتے بھی ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. دراصل یہاں پہ اب جو خطاب ہے نا وہ مشرکین مکہ ہے. یعنی مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے، جو مشرکین ہیں کہہ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں اپنے بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو شریک بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان میں یہ کوالٹیز ہیں؟ رب کی کوالٹیز تو یہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں. تو کیا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں یہ کوالٹیز ہیں؟ کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو پھر تمہیں پتہ بھی ہے، اور وہ اللہ کو مانتے بھی تھے. ایسا نہیں ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ جو دیوی دیوتا ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کے دیتے ہیں، یہ ان کو وسیلہ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے، یعنی وہ کہتے تھے نا کہ یہ جو ہے کسی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم بھی، اگر تمہیں شک ہے کہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب مددگاروں کو بلا لو. اگر تم سچے ہو تو تم یہ کام ضرور کر دکھاؤ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے کفار کو جو ہے وہ چیلنج دے رہے ہیں، اور اس قسم کا چیلنج جو ہے قرآن میں 4 اور مقامات پر بھی کیا گیا ہے. سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اور سورہ الطور میں. اور یہ ایک ایسا چیلنج تھا جس کا جواب کفار سے آج تک میسر نہیں آ سکا، اور نہ ہی کبھی آئندہ آ سکے گا.
اور قرآن کی اسی اعجازی حیثیت سے 3 باتوں کا تو ثبوت پکا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ برحق ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات بالکل سچ اور برحق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقیناً تم نہیں کر سکو گے تو پھر اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جہنم میں 7 دروازے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر دروازہ جو ہے وہ ہر علیحدہ علیحدہ گروہ کے لیے، جہنم کے 7 درجے بھی ہیں، اور ہر درجہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ گروہ کے لیے، لیکن جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہے 7واں درجہ وہ منافقوں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، کیونکہ اور بالکل واقعی تم ایسا نہیں کر سکو گے کیونکہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، تو پھر اس اللہ سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب یہاں پہ آدمی تو وہ ہو گئے نا جو کہ دوسرے کافر یا منافقین ہیں، اب پتھر کون سے ہیں؟ اب یہاں پتھروں سے مراد جو ہے بت ہیں، یعنی وہ بت جن کی انسان جو ہے وہ دنیا میں عبادت کرتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونک دیں گے، تو پھر یعنی وہ بھی جہنم کے نچلے درجے میں ہی ہوں گے، یعنی وہ بالکل ہی جہنم میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن، یعنی جب اس میں انسان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ انسان گریں گے تو وہ اور بھڑکتی جائے گی، یعنی جہنم جو ہے اس کی آگ اور بھڑکتی جائے گی، جوں اس میں ایندھن ہے نا، تو پتھر اور آدمی بت جو ہیں یہ جب اس میں گریں گے اور انسان گریں گے تو استغفر اللہ اس کی آگ اور بھڑکتی جائے گی۔ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اللہم اجرنی من النار، کتنی گرمی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم تو یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے مالک، تو ہمیں اپنے فضل سے، اپنی رحمتوں سے، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں جہنم سے بچا لینا۔ فرمایا، اور اے نبی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، جب انہیں کوئی پھل اس میں سے کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے قبل دیے جا چکے ہیں، اور مشابہ پھل بھی دیا جائے گا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں کہیں پہ بھی قرآن میں جہنم کا ذکر ہوگا نا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر بھی کریں گے، اور انسان جب جہنم کا ذکر پڑھ کر خوف کھاتا ہے نا تو اس کے بعد جب جنت کا ذکر آتا ہے تو آپ دیکھیں ایسے ایک اطمینان، ایک ٹھنڈک جو ہے وہ انسان کو پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو لوگ نیک کام کریں گے انہیں جنت کی خوشخبری دے دیجیے، اور وہاں پہ جب انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے قبل دیے جا چکے ہیں، اور مشابہ پھل بھی دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ نا اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ بعض جنت میں پھل ایسے ہوں گے جو دنیا جیسے ہی ہوں گے لیکن ذائقے میں اس سے زیادہ لذیذ ہوں گے اور سائز میں اس سے زیادہ بڑے ہوں گے، تو جب انسان اس کو دیکھے گا تو کہے گا میں اس سے پہلے بھی یہ کھا چکا ہوں۔ اور کچھ ایسے پھل ہوں گے جو جنت میں وہ پہلے بھی کھا چکے ہوں گے، اور یعنی جنت میں وہ انہوں نے پہلے کھایا ہوگا اور بعد میں دوبارہ کھا رہے ہوں گے، یا پھر لیکن یہ ہے کہ جنت کا جو پھل ہوگا وہ سائز اور ذائقے میں زیادہ لذیذ اور زیادہ بڑا ہوگا، یہ میں نے آپ کو بھی بتایا، کیونکہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں بنائی ہیں یہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا گمان تک گزرا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتوں میں یہ سب پھل اور یہ سب نعمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی۔ بے شک یہ آیت نمبر 25 ہو گئی ہے، تو وما علینا الا البلاغ المبین، کیونکہ آگے جو ہے وہ پھر مچھر سے
یعنی آگے مثال ایک بیان ہو رہی ہے تو تفسیر تھوڑی لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے۔ جاتے جاتے آپ سے پھر ایک ریکویسٹ ہے ایک بار پھر کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، کیونکہ آپ جب اس کو شیئر کریں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ یہ وقت آپ کے اعمال ناموں میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا، جس وقت کو آپ اللہ کے لیے یہ 15 منٹ جو ہیں آپ کے اعمال نامے میں 15-17 منٹ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ تو دنیا میں ہم اتنے کام کرتے ہیں تو 15 منٹ جو ہیں وہ کیا ہم 24 گھنٹے میں سے اپنے اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کوشش کیجئے کہ آپ اسے جہاں تک ہو سکے اس کو شیئر کریں اور ان لوگوں کو بھی پہنچائیں جو دین کے بارے میں نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن یہ عذر تو انسان سے بالکل بھی قبول نہیں کرنا کہ میرے پاس دین نہیں آیا یا مجھے کچھ سمجھانے والا نہیں تھا۔ اللہ نے جب ہمیں یہ کتاب دی ہے تو اسے کھولنا ہمارا فرض ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو کھولیں اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پڑھیں اور ان کو عمل میں لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں عمل میں لانے کی توفیق عطا کرے۔ آپ سب کے سننے کا اور میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ کثیرہ، خیرن کثیرہ۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔